ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے سے پہلے جناب وقار احمد بٹ صاحب جو گفتگو کر رہے تھے، اب میں رخ اپنا موڑتا ہوں ڈاکٹر محمد طاہر خلیق صاحب کی طرف کہ ایگریکلچر کا جو ہمارا شعبہ ہے وہ ابھی تک ہم نے اس پر ڈسکس نہیں کیا. اگرچہ جب یہ سیلاب آیا تھا تو بڑی اچھی معلومات ہم نے ایک پروگرام کیا تھا آپ کے سائنسدانوں کے ساتھ میں. انہوں نے ہمیں جو باتیں بتائیں وہ اتنی حیرت انگیز تھی کہ جس سے کہ سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ صاحب جس وقت جب یہ بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے تو زمین کی سطح پر خاص مقام پر خاص لیول پر 4-5 فٹ پر یا 6 فٹ پر جا کر ایک لیئر بن جاتی ہے جو کہ پانی کو نیچے جانے نہیں دیتی ہے. تو اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں ڈرل کیا جائے تو پھر وہ پانی سیو بھی ہو جاتا ہے آئندہ کے وقتوں کے لیے، اور ساتھ ساتھ میں وہ جو پانی کھڑا ہے وہ اپنی جگہ سے نکل کے چلا جاتا ہے. اب پانی وہی ہے کہ ہمارا سندھ کا جو علاقہ تھا، مہر تھا اور خیبر ناتن شاہ تھا، یہ علاقے سارے کے سارے پانی میں ڈوبے رہے کئی مہینوں تک، اور ہر وقت ہم ان پر پروگرام کرتے رہے کہ بھئی یہ لوگ ڈوب رہے ہیں. ان کو پھر ہم نے ایک پروگرام میں جب شامل کیا تو وہ پھر بہت زیادہ بگڑے ہوئے تھے. وہاں کے جو ایگریکلچر کے لوگ تھے، کسان بورڈ کے، تو انہوں نے پھر میں نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، ان کی باتوں کو سنو اور اس پر غور کرو. تو اب فرمائیں کہ اب یہ جو ییلڈ ہوئی ہے، ہم نے سنا یہ ہے کہ ییلڈ بھی بہت اچھی ہوئی ہے گیہوں کی، تو یہ پھر کس طرح سے ہو گئی؟ دیکھیے ہمارے جو مختلف ایگریکلچر سیکٹرز ہیں، خاص طور پہ جو ٹرینڈو جام ہم جہاں پہ گئے تھے، 130 سے زیادہ انہوں نے ورائٹیز ڈیولپ کی ہیں اس کی ویٹ کی. مطلب نئی ورائٹی جو ہی بنائی جاتی ہے کہ جس میں کو اپنی انوائرمنٹل ریزسٹنس ہو، اس کے بعد اس کو وہ جو ہوتا ہے انوائرمنٹ کی ایفیکٹس نہ ہو. جیسے ویدر چینج ہوتا جا رہا ہے نا، تو وہ اس کے بعد ساتھ ساتھ چلے اور پھر اس کا ییلڈ وغیرہ بھی بڑھ جائے. تو وہ ورائٹیز ڈیولپ کرتے جاتے ہیں، جو فارمرز ڈے کرتے ہیں اس میں اس کو پاپولرائز کرتے ہیں، لوگ اس کو لے جاتے ہیں اور آگے جا کے اس کو چلاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے بعد صرف ویٹ کی نہیں، اس کے علاوہ اور بے شمار میز کی ہے، اس کے بعد جو چک پیز وغیرہ ہیں ان سب کی ورائٹیز ڈیولپ کرتے ہیں. اور یہ فارمرز میں جب وہ مارکیٹ میں جاتی ہیں تو نیچرلی اس کا بڑا امپیکٹ وغیرہ اس کا پڑتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو آپ نے ذکر کیا نا، جب دیکھیں بہت زیادہ کنسرن ہے کہ واٹر ریسورسز کم ہوتے جا رہے ہیں، گلیشیئرز میلٹ ہوتے جا رہے ہیں، پانی کا ہر جگہ مسئلہ ہے. آپ نے بڑا اچھا ذکر بتایا کہ وہ جو ایک لیئر بن جاتی ہے اس میں جو سیڈیمنٹس جم جاتے ہیں ان کو توڑ کے نیچے لے جانا ہوتا ہے. اب گورنمنٹ بھی اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہے کہ نئے جو بڑے پروجیکٹس بنے تو اس میں واٹر ہارویسٹنگ جس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر ڈرل کر کے. لاہور میں ہم گئے تھے، اپنا پروگرام کیا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، انہوں نے فزیکلی دکھایا کہ چھت کے اوپر جتنا پانی اکٹھا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اس کو ویسٹ نہیں کرتے، وہ ڈرین میں نہیں جاتا، وہ اس کو ڈرل کر کے تو اس کے اندر جاتے ہیں. ابھی اسلام آباد میں ایک صاحب تھے مجھے بتا رہے تھے جی میں نے یہ کیا کہ اب آپ جتنا پانی اوپر چھت کے اکٹھا ہوتا ہے ہم زمین میں ڈالتے ہیں، اور میں نے اس کے ساتھ جو بور لگایا ہے وہ بہت مطلب اس علاقے میں باقی بور سکسیزفل نہیں ہیں تو بہت نیچے چلے گئے، واٹر ٹیبل بہت نیچے چلا گیا. بور کیا وہ سارا پانی زمین کے اندر جا رہا ہے ڈرین ہونے کی بجائے. تو یہ ہیں جو چیزیں مطلب جس کو ضرورت ہے پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا کام کی چیز ہے اور یہ ہم آئندہ کی نسلوں کے لیے ہمارے بڑا فائدہ مند کرے گی. اچھا جی خلیق صاحب، پھر آپ بات کر لیجیے تعلیم پر. ہاں، ایجوکیشن کا ہمارا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اتنی یونیورسٹیز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پیاز جو ہے نا اٹامک انرجی کی ایجوکیشن وہ نیوکلیئر انجینئرنگ وغیرہ کرواتی ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان اٹامک انرجی میں کچھ سینٹرز ہیں جو کہ نیوکلیئر پاور پلانٹ وغیرہ پہ ایجوکیٹ کرتے ہیں، جیسے اور اس پاور انجینئرنگ کی ڈگری بھی دیتے ہیں. ہاں، اس میں کنپو ہے اور کنپو ہے، چشنٹ وغیرہ ہیں. تو لیکن ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم تمام یونیورسٹیز میں جو نا یہ چیز پہنچائیں، اور ہم اسی لیے ایجوکیشن کے طرف یہ ہے کہ ہم یہ نو ہاؤ ہر یونیورسٹی کی ان کو نیوکلیئر کا جو ہے نا وہ انٹرسٹ پیدا ہو. اور ہم ایگریکلچر یونیورسٹی میں بھی جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایگریکلچر کو کیسے نیوکلیئر کو اپلائی کریں وہاں پہ، یا دوسری یونیورسٹیز میں نیوکلیئر کیسے وہ اپنا کیا نام ہے اپلیکیشن اس کو استعمال کریں، چاہے فزکس ہو، کیمسٹری ہو یا انجینئرنگ کو کوئی ہو. تو اس میں جو ہے نا ہم ایجوکیشن کی طرف بہت زیادہ، اس لیے اتنے تقریباً 1200 سے. میں ایک بات لوگوں سے کہتی سنی کہ آپ نے بہت زیادہ تخلیق کر لی ہیں لیکن اس کو آپ کی پاکستان اٹامک انرجی چھپاتی ہے، یہ بات صحیح ہے؟ تخلیقیت مطلب بہت سی چیزیں آپ نے، جیسے کہ ایک ایکڑ میں آپ 60 من جو ہے گیہوں پیدا کر سکتے ہیں، لیکن یہ عام نہیں کرتے.
تو یہ تو اٹامک انرجی سے سوال ہو سکتا ہے، یہ آپ سے نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے، پر جہاں پہ ریسرچ ہوتی ہے، ریسرچ اب ایک تو یہ ہے کہ جو آپ اوپن جرنل میں چھاپتے ہیں. اب میرا نہیں، میں نے وہ بات آپ نے کی نہیں کہ کوئی بھی ہوگی، ان کے بھی ہیڈ کو ہم نے لائن پہ لیا تھا. انہوں نے کہا بھائی دیکھیے ہم جو ہے وہ تو ریسرچ لوگ ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، لیکن ہم کوئی مارکیٹنگ تو نہیں کرتے نا. کسی کو مگر بیج چاہیے تو ہمارے پاس آ کے لے جائے. تو ہم نے بہت سے لوگوں کو ان کی طرف ڈائریکٹ کیا تھا، وہ لے کے چلے گئے ان کے پاس سے، ان کو فری میں یا کیسے دیا. تو بہرحال وہ ایک بہت اچھا آپ کا طریقہ ہے، لیکن اس میں بہرحال ایک بات ضرور ہے کہ اس میں میرے خیال میں مارکیٹنگ کی بھی ضرورت ہے اس کی. جی بالکل ایسی ہے. اس میں تھوڑا سا ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے، جو نئی ورائٹیز ڈیولپ کرتے ہیں ایک اتھارٹی ہے، جب سے وہ اپروو نہیں ہوتی اس کو مارکیٹ میں آپ بھیج نہیں سکتے. انٹرنیشنلی بھی ایسی ہوتا ہے. ہاں، اگرچہ آپ کو دیکھیں ریڈیشن کے ساتھ جن کو اسٹرلائز کرتے ہیں اس کا بالکل کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، لیکن یورپ میں تو بہت کنٹرول ہوتا ہے نا. وہاں آپ جائیں کسی دکان پہ تو لکھا ہوتا ہے بھائی یہ ٹریٹڈ ہیں اور یہ آرگینک ہیں اور اس طرح کر کے. ہمارے یہاں اس طرح کا رواج نہیں ہے. آئی ریمبر جی انہوں نے بالکل یورپین اسٹینڈرڈ پہ ایک دفعہ وہ کینو بنائے. اب کینو میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بیج بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے سیڈ لیس کینو جو بنائے تو ہمیں بھی انہوں نے گفٹ کر کے بھیجا جب میں ہیڈ کوارٹر میں تھا. تو اس میں یہ دیکھیے کہ صرف پورے کینو میں 2 یا 3 بیج ہوتے تھے. تو بہت پاپولر ہوئے، لیکن سم ہاؤ فارمرس کی طرف اٹریکٹیو، ٹیسٹ بھی اس کا ویسے ہی تھا، اس میں کوئی ریڈیشن افیکٹس بھی نہیں تھے. تو وہی ہے کہ بھائی لوگوں میں اویئرنیس، لوگ تھوڑا ڈر جاتے ہیں نیوکلیر کے نام سے. وہ جی ریڈیشن لگی ہوئی ہے اس کے اوپر. ہم ان کو ابھی جب یہ دیکھیں یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں مختلف جگہ پہ، تو سب سے پہلا ہمارا فوکس اس پہ ہوتا ہے. ایک جو پہلا وجہ ہے جی بالکل بتاتے ہیں کہ نیوکلیر کا یہ جو نیوکلیر کا خوف ہے وہ ہٹانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ نہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. میں پی این ایس کے بارے میں کروں گا بات. اب دیکھیں پی این ایس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خاص کر جو لائف ٹائم ممبرز ہیں یا جو ایسے بھی مرض بن رہے ہیں، تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ لیڈیز کا، خواتین کا بہت زیادہ رول ہونا چاہیے. تو ویمن ان نیوکلیر کا ہم نے چیپٹر شروع کیا ہے. ویمن ان نیوکلیر گلوبل میں بہت اسٹرانگ ہے. یہ نیوکلیر میں جو خواتین آ رہی ہیں تو ان کو اس طرح سے انکریج کرنا، خواتین لیڈیز کو. تو وہ ہم نے ایک چیپٹر بنایا. اس کا پچھلے دونوں جو ہم نے کیا نام ہے الیکشن بھی کروائے تھے، اس کے باقاعدہ پوزیشن بھی ہم نے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری وغیرہ کی تھیں. تو اس سے یہ کہ وہ لوگ بہت انرجائز ہو گئی ہیں، کیا نام ہے بہت زیادہ انوالو ہو گئی ہیں، انرجائز ہو گئے. اور اسی طرح ہم یوتھ کا بھی کر رہے ہیں کہ لوگ اس طرف کا ہو تو یوتھ ان نیوکلیر کے 35 ایئرس تک کے جو ممبرس بنیں گے ہمارے، ان کو یوتھ ان کی الگ ایکٹیویٹی شروع کریں گے. ان کی گرومنگ کی ضرورت ہوگی، وہ ہم انشاءاللہ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ آپ جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یہ بہت پھیلی ہوئی ہے. اس کو پروڈکٹیو زیادہ بنائیں. میرے ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارے پاس زندگی کے لیے وقت کم ہے، جتنی جلدی ہو سکے اس کو پروڈکٹیو بن جائیں، جو معاشرے کو ہم زیادہ سے زیادہ. ابھی تو یہ تیاری ہو رہی ہے، اگر آپ یہ کہہ لیں کہ ایک تو یہ خوف دور کرنا چاہتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اویئرنیس کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی اویئرنیس ہو گئی ہے. اور تو اگر آپ یہ چاہیں گے تو ہم اس میں ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ ہم جلسے کرا دیں گے آپ کے بڑے بڑے، تو وہاں پہ آپ تقریر کر لیجیے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کا ایک حل طریقہ یہی ہے کہ جیسا کہ یہ پانی کی بورنگ والا سسٹم ہے، یہ اگر ہم ایک دم سے اگر جیسے فرض کر لیجیے کہ تو ابھی آ رہے ہیں بارشوں کے زمانے بہت ہیں، یہ پھیل جائیں پورے علاقوں میں، کہو کہ بورنگ کرو اور یہاں پہ پانی کو سیو کرو، تو یہ بڑا طریقہ اچھا ہو سکتا ہے. جی ایک چیز میں کہنا چاہتا تھا، آج ہماری جو سیمینار تھا نا جی، وہ تھا واٹر ڈیسیلینیشن کے اوپر. بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے کیونکہ سی واٹر سے ڈیسیلینیشن بہت آسانی سے ہو سکتی ہے. ادروائز آپ کے پاس جو دریا ہے اس کے اوپر تو لگ نہیں سکتا، اتنا تو وہاں پہ پانی ہی نہیں ہوتا. تو آج پورے کا پورا جو سیمینار تھا بہت تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور کراچی میں جو کوسٹل ایریا میں یا گوادر کے علاقے میں، تو اب ڈیسائیڈ یہ انہوں نے کیا ہے کہ ہم واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ آلریڈی 2 لگا چکے ہیں، جو نئے ہمارے K2 K3 پلانٹ ہے. تو ان کی بہت چھوٹے ہیں جی بالکل. مطلب ابھی فی الحال تو انہوں نے یہ کیا ہے جو کالونی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی کی ریکوائرمنٹ اپلائی کرتے ہیں. اب وہ بڑے پلانٹ، آج ہی انہوں نے بتایا کہ بڑے پلانٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. ادروائز تو یہاں پہ بہت سیریس مسئلہ ہو جائے گا کہ پانی کی جس طرح واٹر لیول کم ہوتا جا رہا ہے، تو یہ تو سی واٹر سے بڑی آرام سے واٹر ڈیسیلینیشن ہو سکتی ہے. بہت اچھی بات ہے. چلو اس میں ہم کریں گے اس کے ساتھ. اچھا جناب، آپ کا ڈاکٹر محمد طاہر خلیق صاحب، صدر پاکستان نیوکلیر سوسائٹی اور وقار احمد بٹ نائب صدر پاکستان نیوکلیر سوسائٹی، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ انتہائی آپ نے بزی اپنے اسکیجول میں سے وقت نکالا اور RFI کو، رابطہ فورم انٹرنیشنل کو آپ نے وقت دیا کہ آپ کو ڈیجیٹل ٹی وی کو کہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. امید ہے اس کے اچھے رزلٹ مرتب ہوں گے. اس کے بعد آپ کا دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین کرام اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.